الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل معرفت التجوید شروع کریں گے۔ درس نظامی کے نصاب میں یہ کتاب داخل ہے۔ اکثر مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ابتدائی طالب علم کو علم تجوید سکھانے کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب علم تجوید میں ہے۔ معرفت التجوید، معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا۔ تجوید یعنی علم تجوید، ٹھیک ہے، تجوید کو جاننا۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب فن تجوید میں ہے، فن تجوید پر لکھی گئی ہے۔ کسی بھی علم و فن کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اولاً تو اس علم کا نام کیا ہے، جس علم کو آپ شروع کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری بات، اس کی تعریف کیا ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے۔ اولاً نام، پھر تعریف کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اس علم کی غرض کیا ہے، یعنی اس علم کو کیوں حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے کسی بھی علم و فن کے شروع کرنے سے پہلے۔ اولاً نام، پھر اس علم کی تعریف، پھر موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ علم تجوید، اس علم کا نام ہے تجوید، یعنی یہ جو فن تجوید ہے اس کا نام تو آپ جان چکے ہیں کہ اس کا نام ہے تجوید، علم تجوید، ٹھیک ہے۔ اب علم تجوید کا معنی کیا ہے، علم تجوید کا معنی بھی جاننا ہوگا۔ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے تجوید کہتے ہیں التحسین والاتیان بالجید، یعنی کسی کام کو خوبصورت انداز سے بجا لانا، کسی کام کو اچھے اور خوبصورت انداز سے بجا لانا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید یہ باب تفعیل سے ہے، تجوید تفعیل، لفظ تجوید باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے کسی بھی کام کو التحسین والاتیان بالجید، یعنی کسی کام کو احسن انداز سے اور خوبصورتی کے ساتھ بجا لانا، کر دینا، اسے تجوید کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں تجوید سے کیا مراد ہے، یہاں پہ تجوید سے کیا مراد ہے، اصطلاح میں تجوید سے مراد ہے، تجوید اس علم کو کہتے ہیں ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها وعن طرق تصحیح الحروف و تحسینها، یعنی علم تجوید اس علم کو کہتے ہیں جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جاتی ہے، جس علم میں حروف کے مخارج سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کس حرف کا مخرج کہاں ہے، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، مخرج کہاں ہے، مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، جس علم میں حروف کے مخارج سے بحث کی جائے، نیز اس کی صفات سے، ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها، جس علم میں حروف کے مخارج اور حروف کی صفات سے بحث کی جائے، اور کس سے بحث کی جائے، وعن طرق تصحیح الحروف و تحسینها، اور حروف کو صحیح کرنے، حروف کو تصحیح اور تحسین سے جس میں بحث کی جائے، حروف کو صحیح ادا کرنے اور خوبصورت کرنے سے جس علم میں بحث کی جائے، کس طرح اسے خوبصورت انداز سے ادا کریں گے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس علم کو کہتے ہیں علم تجوید۔ یہ تو علم تجوید کی تعریف تھی، کیا تعریف تھی، ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها وعن طرق تصحیح الحروف و تحسینها، یعنی علم تجوید وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جائے اور ان کے تصحیح و تحسین سے بحث کی جائے۔ اب علم تجوید کا موضوع کیا ہے، علم تجوید میں کس سے بحث کی جاتی ہے، علم تجوید میں
کس چیز کے بارے میں بحث ہوتی ہے؟ جیسے فن طب ہے، فن طب میں انسان کے بدن سے بحث ہوتی ہے، علم نحو میں کلمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے، تو علم تجوید میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ علم تجوید میں حروف ہجا سے بحث ہوتی ہے، الف سے لے کر کے یا تک جو 29 حروف ہیں انہیں حروف ہجا کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں۔ علم تجوید میں حروف ہجا یعنی حروف تہجی سے بحث ہوتی ہے۔ الحاصل یہ کہ علم تجوید کا موضوع الف سے لے کر کے یا تک تمام حروف یعنی حروف تہجی ہیں۔ اب علم تجوید کی غرض کیا ہے؟ علم تجوید کیوں سیکھتے ہیں؟ علم تجوید سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم تجوید کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو، رب تعالیٰ کے کلام کو عربی لب و لہجے میں معروف ادا کیا جائے، عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ معروف پڑھا جائے، غلط اور مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے، غرض کیا ہے، کیوں علم تجوید پڑھتے ہیں؟ تاکہ قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے میں اور معروف پڑھیں، غلط اور مجہول ادائیگی سے بچیں، پرہیز کریں، یہ علم تجوید کی غرض ہے۔ علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید سیکھنا فرض ہے یا پھر واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، کیا ہے؟ تجوید کا سیکھنا شرعی اعتبار سے کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ اگر چند لوگوں نے سیکھ لیا تو کسی سے سوال نہیں ہوگا، اگر کسی نے بھی نہیں سیکھا تو پھر سب سے سوال ہوگا، سب کا مؤاخذہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھے، بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ اس کا حکم کیا ہوا کہ تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگوں کے حاصل کرنے سے اس میں مؤاخذہ نہیں ہوگا، لیکن تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کو تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا چاہیے، علم تجوید اس لیے سیکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا، جاننا، جتنی تجوید سے ایک حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے، صحیح طور پر فرق کیا جا سکے دو حرف کے درمیان، تو اتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر اتنی تجوید نہیں ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ جیسے بہت سارے الفاظ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے سین ہے اور شین ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دونوں کو شین ہی پڑھتے ہیں یا پھر سین ہی پڑھتے ہیں، ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، تو سین اور شین میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف سے صحیح طرح فرق کر لینا، اتنی تجوید کم از کم ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ علم تجوید کے سیکھنے کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت فضائل وغیرہ بھی ہیں۔ قرآن پاک کی کیونکہ علم تجوید میں جو ہے نا، گویا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں بہت فضائل احادیث وغیرہ میں مروی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ علم تجوید بھی قرآن کا علم ہے، علم تجوید سیکھنا بھی قرآن کو سیکھنا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بندہ قرآن کو صحیح طرح پڑھ نہیں پائے گا تو سمجھے گا کیا؟ تو یہ بھی قرآن کا علم ہے۔ علم تجوید سیکھنا گویا کہ قرآن سیکھنا ہے، تو علم تجوید سیکھنے سے بھی ان پر یہ احادیث کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ جو علم تجوید سیکھتے ہیں انہیں کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں یہ بہتر انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ افضل العبادتی قراءۃ القرآن، بہترین عبادت، سب سے افضل عبادت کیا ہے؟
قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ افضل العبادتی قراءۃ القرآن، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کس طرح قرآن کی تلاوت ہے؟ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، عربی لب و لہجے میں قرآن پاک کو ادا کرنا، یہ تمام عبادت سے بہتر ہے، تمام عبادت سے افضل ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ مجہول پڑھا جائے یا لحن کے ساتھ پڑھا جائے، غلطی کی جائے، تمیز ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز نہ کیا جائے، تو پھر اس میں ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا، معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، یعنی جو شخص قرآن سے ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی۔ من قرأ من القرآن حرفا لہ عشر حسنات، جو شخص قرآن سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک حرف پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح اگر پڑھے گا تو 10 نیکیاں ہیں، ورنہ 10 نیکیاں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے، یعنی یہ کیسے معلوم چلا کہ صحیح طرح پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا ورنہ نہیں؟ اس لیے کہ خود حدیث پاک میں موجود ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، جن پر قرآن ملامت کرتا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ اب اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا سب عبادتوں سے افضل ہے، تمام عبادتوں سے افضل قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جو شخص قرآن میں سے ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان تماموں میں قرآن پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے نیچے کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ایک طرف تو قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، دوسری طرف خود حدیث میں قرآن پڑھنے والوں پر مذمت بیان کی جاتی ہے کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو معلوم کیا چلا قرآن کیوں لعنت کرتا ہے؟ ان کو قرآن پڑھنا صحیح طرح نہیں آتا، یعنی جو غلط پڑھتے ہیں ان پر قرآن لعنت کرتا ہے، اور جو صحیح پڑھتے ہیں انہیں نیکیاں بھی ملتی ہے، وہ سب سے بڑی عبادت بھی کرتے ہیں اور وہ لوگوں میں بہتر بھی ہوتے ہیں۔ حاصل یہی ہوا کہ اگر صحیح پڑھا جائے تو ثواب ملے گا، اگر صحیح پڑھا جائے تو نیکیوں کے مستحق ہوں گے، ورنہ پھر گناہ ملے گا، جس طرح کہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے، کتنے ہی زیادہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم معرفت و تجوید سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں حاشیے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اس کے بعد ترتیل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف ترتیل، حروف کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز محل وقف و کیفیت وقف کی رعایت کرنا۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کی تعریف بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے مصنف جو محشی ہیں حاشیہ والے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ حروف کو صحیح مخارج اس صفات کے ساتھ ادا کرنا، حروف کو جو اس کا مخرج ہے اس مخرج کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز محل وقف، کہاں وقف کرنا ہے اور کس طرح وقف کرنا ہے، کیفیت وقف کی رعایت کرنا۔ اولاً تو حروف کو اپنے مخرج سے اور اپنی صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز کہاں پہ وقف کرنا ہے، کس طرح وقف کرنا ہے، اسے جاننا یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کتاب میں نمبر 1، قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے کسی سورت سے پڑھیں یا درمیانے سورت سے شروع کریں۔ یعنی قرآن پاک اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، چاہے ہم قرآن پاک سورت سے شروع کریں، یعنی سورت کی ابتدا سے
ہم پڑھنا شروع کریں یا کسی سورے کے بیچ سے ہم پڑھنا شروع کریں، تلاوت آغاز کریں، تلاوت شروع کریں، ہمیں ہر حالت میں چاہیے جب بھی ہم تلاوت شروع کریں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مراد کیا ہے؟ استعاذہ پڑھ لیں۔ حاشیے میں دیکھیں، حاشیے استعاذہ پڑھ لیں۔ استعاذہ کے یہی الفاظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی الفاظ پسندیدہ ہیں، اس لیے مصنف نے کہا کہ ہمیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ استعاذہ کے دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ کمی اور زیادتی کے ساتھ پڑھنا بھی درست ہے، صحیح ہے، کیونکہ استعاذہ کے یہی الفاظ پسندیدہ ہیں، اسی لیے مصنف نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ وہی بات حاشیے میں محشی فرما رہے ہیں، حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں، استعاذہ کے الفاظ پسندیدہ ہیں، اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں، یعنی کمی و زیادتی کے ساتھ اور طریقے بھی ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں حکم استعاذہ تو آیا ہے، استعاذہ پڑھنے کا حکم تو آیا ہے، مگر الفاظ استعاذہ نہیں آئے کہ اس طرح پناہ مانگی جائے۔ استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، یعنی اللہ کی پناہ طلب کرنا شیطان وغیرہ سے، پناہ طلب کرنا استعاذہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں پناہ طلب کرنے کا حکم آیا ہے، استعاذہ کا حکم آیا ہے، لیکن کن الفاظ کے ذریعے، کن الفاظ کے ساتھ استعاذہ کیا جائے، پناہ طلب کیا جائے، یہ الفاظ قرآن پاک میں مذکور نہیں ہیں۔ جب مذکور نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ پناہ پہ معنی استعاذ پر دلالت کرنے والے دوسرے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرأت ہو یا درمیانی قرأت ہو، یعنی بسم اللہ کوئی بھی سورت ہو، سورہ توبہ یعنی سورہ برآت، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برآت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ یعنی سورہ برآت کے علاوہ کوئی دوسری سورت اگر ہم شروع کریں تو اس وقت ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو دوسری سورت حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 میں دیا گیا ہے کہ استعاذہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ لکھا ہے نا کہ یہاں پہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو ضرور سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ جو حاشیہ نمبر 2 میں نہیں بلکہ نیچے حاشیہ نمبر 4 میں دیکھیں، حاشیہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اس کے لیے بسملہ یعنی آیت رحمت ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا نا کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، تو سورہ توبہ میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سورہ توبہ یعنی سورہ برآت میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وہی بات حاشیے میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ آیت رحمت ہے اور سورہ توبہ کی ابتدا آیت غضب سے ہے، اسی وجہ سے ہم سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، جسے محشی نے بیان فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہاں جو کہا گیا کہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں محشی فرما رہے ہیں کہ ضرور پڑھنا چاہیے سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ مرسوم ہوتا ہے۔ کیوں ضرور پڑھنا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن یہ فرض و واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نہ پڑھے چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو استعاذہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرأت کے شروع میں جب ہم تلاوت شروع کریں تو استعاذہ پڑھنا چاہیے، تو یہاں پہ پڑھنا چاہیے اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے، پڑھنا فرض ہے، واجب ہے؟ اس کے بارے میں حاشیہ نمبر 2 میں فرما رہے ہیں کہ استعاذہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے، استعاذہ پڑھنا تلاوت سے پہلے سنت مستحبہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 حاشیہ نمبر 3 میں فرما رہے ہیں، جو کہا تھا نا کہ انہوں نے چاہے کسی سورت سے پہلے یا درمیان سے شروع کریں، یعنی ہم اگر تلاوت شروع کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، چاہے ہم تلاوت درمیانے سورت سے شروع کریں یا ابتدائی سورت سے شروع کریں، ہر صورت میں ہمیں چاہیے کہ استعاذہ پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں حاشیہ نمبر 3 میں فرما رہے ہیں کیونکہ استعاذہ کا محل ابتدائی قرأت ہے، سورت کا شروع ہو یا نہ ہو، کیونکہ محلے
استعاذہ، استعاذہ کا محل، استعاذہ کی جگہ کیا ہے؟ ابتدائی قیرت ہے، قیرت شروع کرنے کے وقت استعاذہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قیرت کہاں سے شروع کر رہا ہے۔ قیرت اگر ابتدائی صورت سے ہو تب بھی استعاذہ پڑھنا ہے، قیرت اگر درمیانی صورت سے ہو تب بھی استعاذہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں، اس لیے کہ تمام تر کوششوں کے بعد غلطی کا رہ جانا ایک فطری امر ہے، اس لیے اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔